السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ قرآن مجید میں پارے 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں تک دھونا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیر کو دھو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض وضو ہے اس کا بیان قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ لہذا ہمیں اصل حکم یہ ہے کہ وضو میں پیروں کو دھویا جائے، لیکن متواتر احادیث سے۔ متواتر احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسی احادیث کے اتنے صحابہ سے منقول ہو اور اس قدر منقول ہو وہ بات، اس قدر مشہور ہو وہ روایت، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پر اس طرح چلتی آ رہی ہے وہ روایت کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، تو ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ لہذا متواتر احادیث سے، یعنی بہت زیادہ احادیث سے، بہت زیادہ صحابہ اکرام کے عمل سے چمڑوں کے موضوع پر مسح کرنا یہ ثابت ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن موضع کیسے ہوں اس کی شرائط ہیں۔ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے انہی موضوع پر مسح کرنا چاہیے۔ موضوع کو عربی کے اندر خفین بھی کہتے ہیں اور جورب بھی کہا جاتا ہے۔ جورب جو ہے وہ دونوں پر بولا جاتا ہے، چمڑے کے موضع پر بھی بولا جاتا ہے، ساکس پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن ساکس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں جورب پر مسح کرنے کی بات آئی ہے، لیکن وہاں پر جورب سے مراد چمڑے کا موضع ہے، کیونکہ احادیث متواترہ خفین پر آئی ہیں۔ خفین تو چمڑے کے موضع کو کہتے ہیں۔ تو بعض ضعیف احادیث جو آئی ہیں جن میں جورب پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ساکس وغیرہ پر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جورب کو بھی اسی معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، چونکہ ساکس بات کی ایجاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ ساکس موجود نہیں تھے، تو اس طریقے کے ساکس جو ہمارے پاس آج ملتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تو اب ساکس بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اور خفین بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، لہذا اس کو بھی جورب بول دیا گیا، وہی لفظ استعمال کر لیا گیا جو لفظ پہلے جورب وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے پہلے جیسی چپل ہوا کرتی تھی، آج ویسی چپلیں نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی ہم چپل ہی بولتے ہیں۔ پہلے جیسے جوتے ہوا کرتے تھے، آج ویسے جوتے نہیں ہیں، آج الگ ہے، لیکن اس کے بھی ہم جوتے ہی بولتے ہیں، اس کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا لفظ ہے نہیں، اسی وجہ سے اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن احادیث کو علماء سے اور اسلاف امت سے اور محدثین اور فقہاء کرام سے سمجھنے کی بجائے اپنی عقل کے گھوڑے جب لوگ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چمڑے کے جو موضع ہیں وہ موضع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں وہی موضع تھے، لیکن اب یہ جو ساکس وغیرہ ہے اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں تھا، تو لہذا اسی کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرنے لگے۔ اب چونکہ نئے نئے لوگ اسکالر بن کے آ رہے ہیں ہمارے اس دور میں، اور یہ لوگ جو ہیں اسلاف سے، محدثین سے، فقہاء کرام سے دین کو سمجھنے کی بجائے احادیث کی من مانی تشریح کرنے لگے،
اور منمانی تشریح کر کے اپنے طور سے مسائل بیان کرنے لگے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کچھ غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں، کوئی سوال آتا ہے تو غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور غلط مسئلہ بتا کر پھر اس کو اسی کے اوپر احادیث کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ فقہائے اربعہ، ائمہ اربعہ جن کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، ان چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کے نزدیک اس ساکس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف چمڑے کے موضع پر مسح کرنے کی اجازت ہے ان کے پاس بھی، اور حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ تو جو شرائط بیان کی ہیں فقہائے کرام نے، ائمہ اعظام نے، وہ شرائط یہاں پر آپ کے سامنے منقول ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 قسم کے موضوعوں پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ 3 قسم کے موزے پر مسح جائز ہے۔ پہلے، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنے تک چھپے رہیں۔ دوسرے، اس کو خفین کہتے ہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو، اس کو منعل کہتے ہیں۔ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹے، یعنی اس کی مقدار فقہاء نے 12,000 قدم بھی لی ہے۔ 12,000 قدم، 12,000 قدم اگر کوئی بغیر کوئی جوتا وغیرہ پہنے کے صرف اسی پر چل سکتا ہو اور وہ نہ پھٹے، تو ایسے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسے موزے نہ ہوں تو اس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل واٹر پروف ساکس بھی نکلے، تو اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کے اندر اس کو جسم سے چپکا رکھنے کے لیے ربڑ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو چمڑے کے موزے، لیدر کے جو موزے ہوتے ہیں، جو ٹھنڈ والے علاقوں میں زیادہ ملتے ہیں اور یہاں پر بھی ملتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پہن لیا جائے تو خود ہی کھڑے رہتے ہیں، اکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کو اگر نہ بھی باندھا جائے، نہ بھی اس کی زیب لگایا جائے، تو خود ہی ویسے ہی اکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ عام جو ساکس وغیرہ ہے اس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اصل حکم دھونے کا ہے۔ اب جو احادیث صحیحہ اور متواترہ سے جس طریقے کے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اسی کو ہم لیں گے۔ باقی جو لوگوں نے اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے کہ ساکس کو بھی موزے پر ہی قیاس کر لیا ہے، اس طریقے سے جائز نہیں۔ موزوں پر کب مسح جائز؟ جواب، جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، وضو کر کے پہنے ہوں یا پاؤں دھو کر، پھر اس کے بعد میں وضو کر لیا ہو، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوں، وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی کوئی آدمی پیر دھو لیا، دھونے کے بعد میں یعنی اس نے موزے پہن لیے، پیر دھو لیا، بولو آپ یا یہ کہ یوں سمجھو کہ مکمل وضو کر لیا، بغیر موزے پہنے کے مکمل وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد میں اس نے جو ہے موزے پہن لیے۔ اب موزے پہننے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں جب اس کا وضو ٹوٹے گا، اس وقت میں بھی وہ موزے پہنے ہوئے ہی رہنا۔ جب اس کا وضو ٹوٹے گا، گیس ہوا نکل گئی یا کچھ بھی ایسا وضو ٹوٹنے یا خون بہ گیا، منہ بھر کے قے ہو گئی، جو وضو نواقض وضو جو آپ نے کل پڑھے، تو ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ موزے پہنے ہوا ہے اور ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تو اب وہ موزے پہنے ہوئے ہی رہے، تو اسی کے اوپر سے اس کو مسح کرنے کی اجازت۔ تو شریعت میں جو اجازت دی گئی ہے وہ ایک بڑے حرج کو ختم کرنے کے لیے، کہ ایک آدمی ظاہر بات ہے کہ سردی کے موقع پر جو ہے بار بار اپنے پیر کو دھو نہیں سکتا، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اور ساکس پر اگر اجازت دی جائے تو پھر تو پیر دھونا ہی ختم ہو جائے گا، اور شیعوں کی طرح ہر وقت جو ہے مسح کرتے پھریں گے۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے جس کو حرج مانا ہے اس کو حرج مانیں گے، شریعت نے جس کو حرج نہیں مانا ہے اس کو حرج ہم نہیں سمجھیں گے۔
ساکس پر اگر مسح کرنے کی اجازت دی جاتی تو پھر ہر کوئی جو ہے پیر دھوتا ہی نہیں، بلکہ ہر کوئی ساکس پر ہی مسح کرتے ہوئے رہتے۔ اگر کوئی جو ہے موزے نکال دیا، موزے پہن لیا تھا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں موزے اس نے نکال دیے، پھر وضو ٹوٹ گیا، تو پھر اب وہ پھر سے موزے پہن کر مسح نہیں کر سکتا، کیونکہ موزے نکلے ہوئے تھے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ سوال، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز؟ جواب، اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ 3 دن 3 رات تک سفر کی حالت میں ہے، یعنی چل رہا ہے سفر میں، تو 3 دن 3 رات تک اس کے لیے مسح کرنے کی اجازت۔ اگر اپنے گھر پہ ہے یا یہ کہ کہیں جا کر مقیم ہو گیا ہے، وہاں پر کچھ دن کے لیے 15 دن وغیرہ کے لیے مقیم ہو گیا ہے، تو وہاں پر وہ 1 دن اور 1 رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ موزوں پر کس طرح مسح کرے؟ موزوں پر اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، اگر عقل کو دخل ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کرنا ہوتا، حالانکہ نیچے ہی کچھ گندگی لگتی ہے، تو نیچے گندگی لگتی ہے لیکن اس کے باوجود مسح اوپر کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی ایسی گندگی لگی ہوئی ہے موزوں پر کہ جس میں جو نجاست دکھ رہی ہو، تو جس طرح کپڑے کو صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح موزے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی خاص گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، دھول بھول ہے یا مٹی میں چل کے آئے ہیں، تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال، وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں جائز نہیں۔ ایسا نہیں کہ غسل واجب ہے اور پورا، ظاہر بات ہے کہ پورا بدن بھیگا رہا ہے آدمی، پیر بھگانے میں کیا حرج ہے، تو غسل میں موزوں پر مسح جائز نہیں۔ مسح کس طرح کرے؟ جواب، ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اس طریقے سے، اب جیسے موضوع ہے اور اس کے اوپر سے اس طریقے سے کھینچے، سامنے سے کھینچے ایسے۔ انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں ہے، یعنی یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے پورا رکھنا ہے۔ یہ اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ اگر موزہ اتنا پھٹ گیا 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اس سے کم پھٹا ہوا ہو تو جائز۔ اب آگے ہے پٹی پر مسح کرنا، جبیرہ۔ جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں۔ جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہو، جو بھی ہو، بہرحال بینڈیج وغیرہ بولیے آپ یا پلاسٹر وغیرہ لگایا ہوا ہو، جو بھی ہو، اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھائے کا نکالنا نقصان پہنچا، پھایا اور روئی کو کہتے ہیں، پھایا معلوم ہے آپ لوگوں کو، تو پھایا کا نکالنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھائے پر مسح کر لینا جائز ہے۔ اگر دو چیزیں بتائی گئی یہاں پر، اس کو نکالنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو نکالنے میں، نکالنا پھر بننا بہت تکلیف ہوتی ہو، تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح، صرف مسح کر لینا جائز ہے، نہیں اوپر سے اس کے اوپر گیلا ہاتھ، کچا ہاتھ پھیر لے۔ کتنی پٹی پر مسح کرے؟ ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ کبھی یہاں پر مال لگتا ہے، لیکن مرہم باندھنے والے جراح جو ہوتے ہیں وہ پوری پٹی باندھتے ہیں، تو پوری پٹی پر مسح کرنا چاہیے چاہے اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔
اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر زخم کو پانی سے، جواب یہ ہے اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور اگر پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھائے پر مسح کرنا جائز ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ نقصان اگر نہیں ہوتا ہے پانی پہنچانے سے تو کھول کے مسح، پانی سے دھونا ضروری ہے، لیکن اگر پٹی کو کھول کر مسح کر سکتا ہے تو پٹی کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ پٹی کو کھولنا پھر بند کرنا یہ زخم کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہو، نقصان ہو، اس میں تکلیف ہو تو پھر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ پٹی کے مسائل ہیں۔ ایک ہمارے دعوت کے بڑے ذمہ دار ساتھی اور بہت متحرک اور فعال ساتھی علماء سے جڑے ہوئے نہیں تھے اور مسائل معلوم نہیں کرتے تھے، لیکن تھے بڑے ذمہ دار ساتھی اور بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ وہ ان کو کہیں مار لگی تھی اور وہ 4 مہینے سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ وضو کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کو مار لگی ہوئی اور پٹی بندھی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں وضو نہیں کر رہا ہوں، تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مار لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں کر سکتے، لہذا وضو نہیں کر سکتے تو نماز ہی نہ پڑھو، کچھ تو ایسا سمجھے ہو، اور کچھ یہ سمجھے ہوئے کہ جب وضو آپ نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، ایسا سمجھے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے کہا کہ جتنا دھو سکتے ہو اتنا دھو، جہاں پر تم نہیں دھو سکتے ہو وہاں پر مسح کر لو، اگر مسح کرنا بھی نقصان پہنچاتا ہے تو مسح بھی مت کرو، چھوڑ دو، لیکن جتنا دھو سکتے ہو اتنا تو دھونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال، کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ آدمی کا پیشاب اور پائخانہ، جانوروں کا پائخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نجاست غلیظہ یعنی دکھنے والی نجاست کہا جاتا ہے۔ حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ۔ مرغی اور بطخ کی جو بیٹ ہوتی ہے اس کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کس قدر معاف ہے، کس قدر معاف نہیں ہے، یہ آگے آئے گا۔ نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں؟ نجاست خفیفہ، حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ حلال جانوروں، یہاں پر حرام جانور نہیں ہے، حرام جانوروں کا پیشاب تو اس میں نجاست غلیظہ میں، یہاں پر حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، اوپر تھا حرام جانوروں کا پیشاب اور یہاں ہے حرام پرندوں کی بیٹ۔ پرندے الگ ہوتے ہیں، حرام پرندے جیسے کوا، چیل، یہ حرام پرندے ہیں۔ حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اب اصل حکم بیان کر رہے ہیں۔ نجاست غلیظہ کس قدر معاف؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پیخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے۔ 3.5 ماشا یعنی 4.5 ماشا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ اگر بہنے والی ہو جیسے شراب، پیشاب تو 1 انگریزی روپے، انگریزی روپے سے وہ پرانا والا انگریزی روپے، آج کل جو نکل رہا ہے وہ نہیں، پرانا والا جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتا ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصدن یعنی پانی ہے دھو سکتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں دھو رہا ہے تو قصدن اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں ہے۔
نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے. چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف. چوتھائی کپڑے چوتھائی عضو سے مطلب جیسے آستین ہے, آستین میں 4 حصے کریں گے, اگر اس کے چوتھے حصے سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو معاف نہیں ہے, دھونا ضروری ہے. اگر کم لگی ہوئی ہے تو پھر نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں. جیسے عام طور پر بقرعید وغیرہ میں ہوتا ہے کہ چھینٹے اڑ جاتے ہیں, اس کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں خون. اب دیکھا یہ جائے گا کہ دامن پہ لگا ہوا ہے یا آستین پہ لگا ہوا ہے, اگر اس قدر لگا ہوا ہے کہ وہ چوتھائی یعنی مختلف چھینٹوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 1/4 سے زائدہ ہو جاتے ہیں یا 1/4 ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ معاف نہیں ہے, دھونا ضروری ہے. لیکن اگر یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس کپڑے نہیں ہو پہننے کے لیے, ہمارے پاس تو ماشاءاللہ عید کے دن 2 جوڑے سلتے ہیں, تو اتار کے بدل لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہو, اور نماز چھوڑنے سے بہتر ہے بھائی آپ نماز پڑھ لو, اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر 1/4 سے کم. نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ, کپڑے پر ہو یا بدن پر, پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے. کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے. یعنی اگر ہاتھ پہ ہی ہے, ہاتھ پہ ہی دھو کے اسی طریقے سے اس کو نیچے اتار کے دھونا ضروری, اتار کے نچوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے, ہاتھ پہ ہی نچوڑ سکتے ہیں. سوال, پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں, جو چیزیں پتلی اور بہنے والی جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی, ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں پر پانی بہت کم ہوتا ہے, تو وہاں کی بات ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بس ہے آپ لوگوں کا کوئی سوال؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغی اور بطخ حلال پرندے جی, مگر ان کی بیٹ غلیظہ میں شمار کی گئی ہے. کس کی؟ مرغی؟ مرغی اور بطخ کی بیٹ ہاں جو ہاں, ہے نجاست غلیظہ میں شمار کی گئی, حالانکہ یہ حلال پرندے ہیں. پرندے تو ہیں, پرندے میں شمار نہیں ہوتا ان کا, پر والے تو ہیں لیکن پرندوں میں شمار نہیں ہوتا, گھریلو جانور ہے. اسی وجہ سے ان کو ان کی جو نجاست ہے اس کو جو ہے غلیظہ میں شمار کیا گیا ہے. اڑنے والے پرندے نہیں ہیں وہ, پر تو ہیں لیکن اڑنے والے نہیں ہیں. اسی لیے بعض کتابوں کے اندر یہ بھی قید لگائی گئی ہے, جو اڑتے ہیں ان کی بھی نجاست خفیفہ ہے, اور جو اڑتے نہیں ہیں ان کی بھی نجاست غلیظہ ہے. تو اس میں پھر جتنے بھی جیسے بطخ مرغی کے علاوہ اور بھی ہے, جیسے شتر مرغ ہے, تو یہ بھی جو ہے اسی میں آ جاتے ہیں. ہاں, نجاست غلیظہ میں آئیں گے وہ. نجاست غلیظہ کیا کیا ہیں اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ہر جو ہے جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ پاخانہ, پیشاب, اسی طرح منی, مزی, ودی جو پیشاب کے ساتھ میں کبھی نکل جاتی ہے کسی کو, پیپ, خون, منہ بھر کے قے, یہ
سب وہ چیزیں ہیں جو نجاست غلیظہ شمار ہوتی ہیں. اسی طرح جو جانور نہیں کھائے جاتے